اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اب یہ بات سمجھنی ہے کہ مقام محمود سے کیا مراد ہے۔ تو محمود کے معنی ہیں سراہا گیا۔ سراہا گیا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ اللہ کی وہ عنایتیں خاص طور پر ہوئیں جس کی وجہ سے وہ پاپولر بھی ہو گیا، اس کو لوگ ماننے والے بھی ہو گئے، اور صرف یہ نہیں کہ ماننے والے ہو گئے بلکہ قیامت تک کی ایسا سلسلہ قائم ہو گیا کہ اس کو لوگ مانتے رہیں، اس کو لوگ پہچانتے رہیں، اس کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں، یہاں تک کہ جو مخالف ہیں وہ بھی موافق بن جائیں اور اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے منفرد نبی اور رسول ہیں جن کو آج بھی دوسری قوموں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کا مطالعہ ہے، وہ آج بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتراف کرتے ہیں۔ کتابیں ان کی بھری ہوئی ہیں، بڑے بڑے مؤرخین ہیں، اس میں بڑے بڑے اسکالرس ہیں، بڑے بڑے مقنن ہیں، مدبر ہیں، اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ان کی کتابوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ساری انسانیت میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ابتدائی دور کی آیت ہے، اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا ابتدائی وقت تھا، اور اس وقت کا حال یہ تھا کہ مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہتے تھے، اور محمد رسول اللہ لکھنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ پر وہ خاص عنایت کی کہ آپ کو ماننے والی جماعت تیار ہوئی، اور ایسی مستحکم جماعت اور ایسی قدردان جماعت، دنیا میں ایسی جماعت قدر کرنے والی اور اپنے نبی و رسول کو سمجھنے والی اور دل سے اس کی اتباع اور اس کی قدر کرنے والی آپ کو کسی نبی و رسول کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ رسولوں کو چاہنے والے، رسولوں کو پر ایمان لانے والے ملیں گے، لیکن ایسی جماعت نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں اتنی عظمت تھی آپ کی کہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ وہ ہاتھوں پر لے کے مل لیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ کی جو تاریخ ہے، آپ کے اقوال ہوں، افعال ہوں، یا آپ کی ہدایات ہوں، آپ کی رہبری ہوں، وہ ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے مستند تاریخ میں محفوظ کر دیا۔ آپ پر جو کتاب اتاری اس کے لیے بھی اعلان کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ نازل تو اور بھی کتابوں کو اللہ ہی نے کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں خصوصیت سے اعلان فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آج تک سارے رسولوں پر اتری ہوئی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، اصل شکل میں محفوظ نہیں ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید منہ عن پوری محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اور اسی طریقے سے آپ کو اصحاب بھی دیے، اور آپ کو آپ کے بعد آپ کی شریعت کو منظم طریقے سے ہو بہو باقی رکھنے کے لیے اخوان الرسول بھی دیے، اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور
آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، اور آپ کے لیے اعلان کیا کہ ورفعنا لک ذکرک۔ چنانچہ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں اذان نہ ہوتی ہو اور اذان میں اللہ اکبر کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہوتا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی خصوصیات اور معجزے اور منفرد دولتیں حضور پاک علیہ السلام کو دی گئیں، یا یہ کہ بعد میں دی جائیں گی کہ آپ شفاعت کریں گے، کوئی نبی اور رسول شفاعت کے تیار نہیں ہوگا، سب کے پاس لوگ جائیں گے، سب انکار کر دیں گے، اور حضور پاک علیہ السلام شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں مقام محمود میں داخل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا اور حقیقی ایمان نصیب فرمائے، ان کی محبت، ان کی خدمت نصیب فرمائے، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی، کو عام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔